یکساں سول کوڈ کے نام سے ارباب مجاز نے ملک کی عوام میں بے چینی کی لہر دوڑا دی ہے اور اس بات کو لے کر آج ایک مخصوص ذہنیت کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس پر مسلم پرسنل لا بورڈ نے تشویش کا اظہار کیا اور اسی ضمن میں مسلم پرسنل لا بورڈ نظام آباد کی جانب سے ایک عظیم الشان جلسہ عام برائے خواتین کا لمرا گارڈن فنکشن ہال نظام آباد میں انعقاد عمل میں آیا، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک محترمہ ناصرہ خانم رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ یکساں سول کوڈ مسلمانوں کے لیے قطعی ناقابل قبول ہے کیونکہ یہ شریعت میں کھلی مداخلت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مسلم پرسنل لا کی بنیاد قرآن و حدیث پر قائم ہے اور ہندوستان چونکہ ایک سیکولر ملک ہے جہاں دستور کی بالادستی ہے اور اس دستور نے ہر مذہب کو اپنے پرسنل لا پر عمل کرنے کی مکمل آزادی فراہم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے پرسنل لا میں مداخلت دراصل سیاسی مفادات کا حاصل ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ہندوستان بین مذہبی ملک ہے جہاں پر مختلف مذاہب کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے عقائد کے لحاظ سے زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے ملک کا دستور ہم کو یہ حق فراہم کرتا ہے، لیکن موجودہ حکومت اس حق کو سلب کرنے کے عزائم رکھتی ہے اور ایک ایسا کوڈ نافذ کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے جس پر عمل کرنے کے لیے تمام مذاہب کے لوگ مجبور و بے بس ہو جائیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حکومت ان مذاہب کے پرسنل لا کو ختم کر کے کس قسم کا یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنا چاہتی ہے جو تمام مذاہب کے لیے قابل قبول ہوگا، یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے۔ محترمہ ناصرہ خانم نے مسلم خواتین سے پرجوش انداز میں اپیل کی کہ وہ یکساں سول کوڈ کے خلاف اپنی آرا کو لا کمیشن تک ضرور پہنچائیں۔ اس کے لیے لنک موجود ہے، اس سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی رائے لا کمیشن آف انڈیا کو بھیجی جا سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے تلقین کی کہ اپنی معاشرتی و سماجی زندگی میں قرآن و سنت پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہو جائیں اور باطل عزائم کو ناکام بنانے میں اہم رول انجام دیں۔ محترمہ جلیسہ سلطانہ یاسمین ایڈوکیٹ نے اپنے خطاب میں ہندوستان کے دستور نے جو مذہبی آزادی فراہم کی ہے اس پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ محترمہ ارجمن رضوی نے بھی اسلامی پرسنل لا اور اسلامی شریعت پر روشنی ڈالی۔ اس جلسے عام سے محترمہ مفیظ افناز، محترمہ صالحہ پروین نے بھی مخاطب کیا۔ پروگرام کا آغاز محترمہ نازیہ خانم کی تلاوت قرآن کریم اور ترجمانی سے ہوا۔ محترمہ عالمہ منیرہ نے جلسے کی کارروائی چلائی اور آخر میں محترمہ ناصرہ خانم کی رقت انگیز دعا کے بعد اس اہم و بامقصد پروگرام کا اختتام عمل میں آیا۔ اس میں باشعور پردہ دار خواتین کی بہت بڑی تعداد شریک تھی۔ ہم تیرے دین کی حفاظت کے لیے عملی طور پر اپنے آپ کو دین کے حوالے کرتے ہوئے اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری مدد فرما، ہماری شریعت کی حفاظت فرما۔ ہم میں کی ایک ایک بہن ایک بیٹی کو شریعت کے شکنجے میں اپنی زندگیوں کو جکڑنے والے بنا دے۔ اے اللہ آج تو شریعت کو مٹانے کی، آج جو یونیفارم سول کوڈ قائم کرنے کی کوشش میں یہ لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے اس مکر و فریب کو دور کر دے۔ اے اللہ ہماری شریعت کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہماری نسل نسواں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس جلسے کے لیے جن بھائیوں نے اپنے پورا تعاون فرمایا ہے، اے اللہ ان کو صحت و تندرستی نصیب فرما اور اقبال میں ترقی نصیب فرما، ان کے ایک ایک لمحے کو قبول فرما۔ یہ بہنوں نے اس گیدرنگ کو جمع کرنے کے لیے، اس دعوت کو پہنچانے کے لیے کام دھوم کی ہے، مولا ان کے ایک ایک قدم کو قبول فرما دے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک بنا دے۔ ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے دعا کے لیے، اے اللہ ہماری کمزور ہاتھ چھوٹنے سے پہلے ہم تمام کی جائے دعاؤں کو قبول فرما۔ اتنی بہنیں یہاں آئی ہیں، ان کے آنے جانے کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد، جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مودی سرکار کی جانب سے یہ بیان کہ ایک نیشن ایک قانون ہونا چاہیے اور یہاں پر جو ہے مسلمان ہندوستانی سمویدھان، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف جو ہے اپنے شریعت کو فالو کرتے ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی
کہ ہندوستان کا संविधान, ہندوستان کا دستور مسلمانوں کو اور تمام ہندوستان کی اقلیتوں کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے پرسنل لاز پر عمل کریں، اور ہندوستان کے دستور کے فنڈامنٹل رائٹس کے 25 میں یہ کہا گیا ہے کہ جو انسان جس عقیدے پہ چاہے رہ سکتا ہے، جس عقیدے کو مانتا ہے اس پر عمل کر سکتا ہے اور اس کی تبلیغ بھی کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہم ہندوستان میں جو اپنی شریعت پر عمل کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے دستور میں مکمل اجازت ہے۔ اور جو ہے ہمارے حکمران جو ہے آرٹیکل 44 کی جو بات کرتے ہیں، اور آرٹیکل 44 دیکھیے کہ صرف اور صرف جو ہے ایک گائیڈ لائنس ہے، ایک جو ہے رہنمایانہ خطوط جاری کیے ہیں، جیسا کہ اس میں کئی ایسے چیزیں ہیں کہ شراب پر پابندی ہونی چاہیے، تمام لوگوں میں جو ہے ایک سان دولت تقسیم ہونی چاہیے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں تقریباً 50 سے 60% دولت جو ہے چند مٹھی بھر افراد کے ہاتھ میں ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ دوسری بات جو ہمارے حکمران جماعت کرتی ہے کہ مسلمان عورت بہت مظلوم ہے اور جو ہے اس پر بہت ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ مسلمان عورت مظلوم ہے یا ہماری ہندو بہنیں مظلوم ہیں، جہاں پر آپ دیکھیے کہ بنارس سے لے کے متھرا کاشی میں آپ دیکھیے کہ بیوہ بہنوں کا جو ہے ہجوم لگا ہوا ہے، لاکھوں بیوہ بہنیں ہیں جہاں پر ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی بیواؤں کے شہر کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ کئی ہندو بہنیں ایسی ہیں، یعنی دلہن بازار کے نام سے جو ہے مشہور ہے، دلہنیں یہاں پر بکتی ہیں اور ان کا جو ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور آپ ادھر جو ہے آپ چلے جائیے شمال کی طرف، وہاں پر جو ہے ایک بہن کے جو ہے 8-8 9-9 شوہر ہوتے ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا رسم و رواج ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کہتے ہیں کہ ایک قوم ایک قانون ہونی چاہیے، آپ ناگالینڈ، میزورم، منی پور میں قانونی تحفظ ان کو فراہم کیا گیا ہے۔ آپ جو ہے ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے جتنے رسم و رواج ہے اس پر آپ چلیے۔ انتہا یہ ہے کہ وہاں پر سول لاز تو سول لاز ہے، کوئی ہندوستان کی پارلیمنٹ کا کرمنل لا بھی جو ہے وہاں پر نہیں چلتا، وہ لوگ بالکل آزاد ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم یہاں پر ہندوستان میں حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام مائنورٹیز کے ساتھ ساتھ جس کو جو ہے آپ یعنی امیت شاہ حال میں جو بیان دیے ہیں کہ ہم قبائلیوں کو چھوٹ دیں گے، اسی طرح سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی ایک ساتھ سول کوڈ کے نافذ کرنے سے چھوٹ دے دی جائے۔ اور یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، اور مسلمان کسی حال شریعت کی عمل سے جو ہے رکیں گے نہیں، اسی پر جو ہے انشاءاللہ تا قیامت ہم قائم رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری حقیقی سی محنتوں کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر کے کامیابی عطا فرمایا۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں جو خواتین یہاں آئی ہیں، جس طرف نگاہ ڈالیں کالے برقعے نظر آ رہے ہیں، اور حیدرآباد سے جو خواتین تشریف لائی تھی، خاص کر کے جلیسہ سلطانہ یاسین صاحبہ، ناصرہ خانم صاحبہ، ڈاکٹر جوہر جہان صاحبہ، یہاں کی صالحہ پروین صاحبہ وغیرہ، ان سب کی محنتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول کی ہیں۔ اور ان ہزاروں کی تعداد خواتین کو انہوں نے جو پرمغز تقاریر کے ذریعے سے مسلم پرسنل لا کی وضاحت فرمائی ہے، اور حکومت کے اقدامات کو کس طرح سے روکا جائے، جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں، ان سب کا بھی میں مشکور ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد یہ مہمان جو خواتین مقررات آئی تھی، ان سب کا بھی میں مشکور ہوں۔ اور پھر میڈیا کا، جنہوں نے بہت ہی واسٹ انداز میں اس بات کو پہنچایا، جس کی وجہ سے اتنی تعداد میں خواتین یہاں جو آئی ہیں، میڈیا کا بھی میں مشکور ہوں۔ اور جو حاضر ہیں، خواتین حاضر ہوئی ہیں، اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے، کاموں کو چھوڑ کر کے، گھر کا آرام چھوڑ کر کے، بچوں وغیرہ کی خدمات کو چھوڑ کر کے، شوہروں کی راضی ناراضی پتہ نہیں کیا کیا تھی، لیکن ان سب کو چھوڑ کر کے اتنی بڑی تعداد میں ان باتوں کو سننے کے لیے جو خواتین آئی ہیں، ان ساری خواتین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور سب سے میری درخواست ہے، میڈیا کے علاوہ ان سب خواتین سے، جو باتیں یہاں بتائی گئی ہیں ان کے اوپر چلیں، ان کے اوپر عمل کریں، اللہ کی شریعت کو اپنے اپنے نفس پر نافذ کریں، ہر جگہ نافذ کریں۔
اور نافذ کرنا ہی اصل عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مان کر کے چلنا ہی اصل عمل ہے، اور حقیقی کامیابی دنیا اور آخرت کی دونوں جہان کی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلنے سے ہے۔ میں سب کی شکریہ کے ساتھ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر ایک مرتبہ شکر ادا کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے سارے کاموں کو بڑے ہی اچھے انداز میں قبول فرما لے اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، قرآن رہے تو شرافت سے رہا کرنا بہت بچتا یہ تم بھی پریشان اگر ہوگے سکون پاؤ گے تم بھی۔ ہر گناہ کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ شعور زندگی جس نے زمانے کو سکھایا ہے سبق ہم نے اسی مسلم پرسن اللہ سکھایا ہے۔ مخالف لاکھ ہو جائے وہ کچھ بھی کر نہیں سکتے، جو ہم میدان میں آ جائیں کسی سے ڈر نہیں سکتے۔ ہر گناہ کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ کبھی آئی نہ آئے گی کبھی ہم سب کہیں میں حکومت خود بخود چھائے گی ایمان کے طوفان میں۔ تحفظ ہم کریں گے قدم راہ شریعت کا، بچاؤ تم بھی کر لو اب یہ دو دن بھی حکومت کا۔ ہر گناہ کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔